ماں کی کر سکتے ہیں تو ہمار شما کہاں ہے؟ ہمار شما کی کیا حقیقت ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت اب یہ کیوں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا؟ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ چاہتا ہے، جو میرا امتی چاہتا ہے کہ اسے تو حج مبرور کا ثواب مل رہا، یعنی جو حج رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. حاجی حج کرنے جاتے ہیں لیکن حاجی کو پتہ نہیں ہے میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہے، لیکن نبی مصطفیٰ نے فرمایا، کریم نبی نے فرمایا، جو شخص جو انسان اپنی ماں باپ کے چہرے کا محبت سے دیدار کرتا ہے، ماں باپ کے چہرے کی محبت سے زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اچھا یہ کیوں فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، محبت سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو تو 2 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ نبی مصطفیٰ جانتے ہیں، غیب کا نبی جانتے ہیں، میری ساری امت کے پاس دولت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگی، روپیہ نہیں ہوگا، سب حج نہیں ادا کر پائے گا تو حج کا ثواب کیسے پائے گا؟ اس لیے نبی مصطفیٰ نے ماں باپ کے رتبے میں، ماں باپ کی عزت میں وہ ثواب عطا کر دیا ہے جو ماں باپ کے چہرے کی محبت سے زیارت کر لے گا، اللہ تعالیٰ تو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ایک شاعر کیا کہتا ہے کہ سبحان اللہ، میں ہر دم دیکھتا ہوں اس لیے ماں باپ کا چہرہ. سب بولے سبحان اللہ. میں ہر دم دیکھتا ہوں اس لیے ماں باپ کا چہرہ. میں ہر دم دیکھتا ہوں اس لیے ماں باپ کا چہرہ کہ گھر بیٹھے بٹھائے خود کا دیدار ہو جائے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک شعر اور پڑھوں گا، سب لوگ مل کے کہیں سبحان اللہ. ادھر والے کیوں کمزور ہو گئے؟ کہیے سبحان اللہ. ماں باپ کے نام پہ کہیں سبحان اللہ. جہاں کے سیرت سے یہ دل بیزار ہو جائے، جہاں کے سیرت سے یہ دل بیزار ہو جائے، اور ہمیں سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہو جائے، ہمیں سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہو جائے. سنبھل ٹائم کافی ہو گیا ہے، 12 بجنے کے قریب ہے. میرے بعد علامہ پیر سید عبید میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی کی تقریر ہونی ہے خانقاہ یوسفیہ کے جس پوچھتا گئے. میرے بعد ان کو بھی سننا ہے. اب میری تقریر تو شروع ہوئی نہیں ہے، پھر کبھی شروع ہو جائے. کہیے سبحان اللہ. اور لہک کے بولے سبحان اللہ، اور بولے جھوم کر سبحان اللہ. مصرع پھسل رہا ہے. کہیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں خالی ماں باپ نہیں ہے، ساس سسر بھی ماں باپ کے درجے میں ہے. میری ماں بھائی نے سنو، جو بیٹی جو بہو اپنے ساس سسر کی ماں باپ کی طرح خدمت کرے گی اس گھر میں کبھی فتنہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. جو بہو یہ سمجھے گی کہ جس طرح میری ماں ہے اس طرح میری ساس ہے، جو بہو یہ سمجھے گی جس طرح میرے باپ ہے، اب میرے باپ تو میرے مائکے میں ہے لیکن سسرال میں یہی میرے بابا ہے،
माँ बाप समझ के बहू खिदमत करे तो वो घर नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बन जाएगा। उस घर में झगड़ा नहीं होगा, उस घर में फितना नहीं होगा, उस घर में लड़ाई नहीं होगी। इसलिए कि बहू आई है, दुल्हन आई है तो दुल्हन नमाजी है, दुल्हन कुरान पढ़ने वाली है, दुल्हन सास ससुर की खिदमत करने वाली है, दुल्हन शोहर की खिदमत करने वाली है, दुल्हन देवर की खिदमत करने वाली है, नंद से मोहब्बत करने वाली है। लेकिन अब तो वो दौर चला गया है। अब 100 में 10% ऐसे हैं, ऐसी बहू मिल जाती है। और ना चूंकि पढ़े लिखे का दौर आ गया ना, है ना, अब वो दौर चला गया है। 100 में 10% बहू ऐसे मिल जाती है जो अपने ससुराल को माँ बाप की तरह देखती है और चलाती है। वरना बहू आने के बाद 6 महीने के बाद नाटक ड्रामा खुराफात शुरू हो जाते हैं और जल्दी जुदा हो जाए, जल्दी अलग हो जाए, जल्दी अलग हो जाएंगे। हम लोग बेसी कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो बड़े अमीर बन जाएंगे। थोड़ा सा खाना पकाएंगे, सास ससुर है, सब लोग है, इतना खाना पकाना पड़ता है, इतने सालन, इतना बड़ा आंगन है, झाड़ू लगाना पड़ता है, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोगों की कपड़े धोना पड़ता है। 2 लोग होंगे, एक टाइम पकाएंगे, 3 टाइम खाएंगे। ये बोलते हैं कि कुछ तो बहू कहती भी है, एक टाइम पकाऊंगी 3 टाइम खाऊंगी। जब तू अपने घर में थी, तुम्हारे घर में भी तुम्हारे भाई ने बीवी बना के लाया है क्या? अगर यही सोच तुम्हारे घर में हो जाए तो तुम्हारे